السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی برکتیں اور رمضان المبارک کی جو رحمتیں اور مغفرت کی جو بشارتیں ہیں وہ روزہ داروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بازو پھیلائے ہوئے ہمارے پاس برس رہی ہیں ہم پر، اور اس انداز سے اور اس کثرت سے کہ ہم دن رات شب و روز ہر لمحہ ان کو سمیٹنا شروع کر دیں تو بھی یہ رحمتیں ختم نہیں ہوں گی اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ جو جتنا زیادہ ان رحمتوں کو لوٹے گا وہ اتنا زیادہ مزید رحمتوں کا مستحق کہلائے گا، لیکن روزہ دار، ہر ایک روزہ دار ان چیزوں کا مستحق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس بارے میں بڑی احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، روزے سے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا، ان کو اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوتی، ان کو اللہ کی رحمتیں نصیب نہیں ہوتی، وہ مغفرت کے مستحق نہیں بن پاتے۔ اور اسی انداز سے کتنے ہی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، راتوں کو ذکر اذکار اور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنے والے ہیں، لیکن وہ راتیں زندہ رکھنے کے باوجود بھی وہ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر پاتے، ان کو سوائے رات کے جاگنے کے، رت جگے کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو دن بھر روزہ رکھنا بھی اور رات بھر عبادت کرنا بھی ان کو اللہ کے حضور کامیاب نہیں قرار پاتا، کامیاب نہیں قرار دیتا، اور وہ مستحق نہیں بن سکتے اللہ کے رحمتوں کے، مغفرتوں کے؟ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جو روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، منہ تو بند ہوگا، پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچیں گے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیں گے جو اللہ نے حلال کیا ہوا تھا عام دنوں میں، صرف رمضان میں اس کو منع کیا دن کے اوقات میں، لیکن باقی گناہ نہیں چھوڑیں گے جو عام دنوں میں بھی حرام تھے اور رمضان میں زیادہ حرام ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں فرمایا کہ بے شک دن بھر روزہ رکھیں، لیکن کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کئی تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں، تہجد سے ان کو کوئی، تہجد گزار اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کے تہجد سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں وہ روزے رکھ کے بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، تہجد گزار ہونے کے باوجود بھی بے حیائی و بری باتوں سے نہیں بچتے؟ یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے لیکن جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال کس سے ہے؟ شیطان کے حملوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے ڈھال ہے کہ بچ جاتا ہے انسان اس روزے کے ذریعے، لیکن جو اس کو پھاڑے نہیں، وہ کون ہے جو روزے کو پھاڑ دے گا؟ وہ آدمی ہے کہ جو روزے کے دوران بھی گناہوں سے نہیں رکتا، گناہوں سے نہیں بچتا۔ دیکھیے، روزے کے دوران یہ حکم ہے کہ ہم زبان کے گناہ سے بھی رکیں، ہم کان کے گناہ سے بھی رکیں، ہم آنکھ کے گناہ سے بھی رکیں، ہم ہاتھ کے گناہ سے بھی رکیں، ہم اپنے پاؤں کے ذریعے سے چل کر کوئی گناہ کرنے سے بھی رکیں، ہم باقی اعضاء و جوارے، دل و دماغ کی سوچوں اور جذبات کے ذریعے سے بھی گناہ سے بچیں۔ ہم ان گناہوں سے بچیں گے تو تب ہی تو تقویٰ ہوگا، ورنہ رمضان المبارک جو تقویٰ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ اور کون سا تقویٰ ہوگا کہ جو یہ گناہ تو جاری رہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور تقویٰ ہو جو ہمیں حاصل ہو جائے؟ کوئی اور تقویٰ نہیں، یہی تقویٰ ہے
کہ گناہوں سے بچیں. آنکھوں کو ایسی جگہ پہ استعمال نہ کیا جائے جو منع ہے. کوئی خلاف شرع کوئی منظر نہ دیکھا جائے. غیر عورتوں خواتین کی طرف ایک غلط جذبے کے ساتھ نہ دیکھا جائے. اور بلکہ روزہ رمضان کا روزہ تو ایسا ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کھانے پینے سے بھی منع, کھانے سے بھی انسان نے رکنا ہے, پینے سے بھی انسان نے رکنا ہے. میاں بیوی کے جائز تعلقات بھی جو عام اوقات میں اور دنوں میں جائز ہیں وہ اس رمضان کے روزے میں وہ بھی منع ہے. تو اپنی آنکھوں سے کوئی بھی ایسے جذبے کے ساتھ جو منع ہے وہ کسی کو دیکھنا وہ گناہ ہے. آنکھوں کے ذریعے سے جو مناظر دکھانا منع ہے وہ مناظر آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا بھی منع ہے. اسی انداز سے زبان کے گناہوں سے بچنا ہے. زبان کے گناہوں سے غیبت بہت بڑا گناہ ہے, جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے نیکیوں کو اس انداز سے برباد کرتا ہے, انسان کے روزے کو بھی برباد کر دیتا ہے. یہ ایسا گناہ ہے. ایک حدیث میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ میں کہ لوگ روزہ رکھیں. سب نے روزہ رکھا. روزہ افطاری سے کچھ پہلے دوپہر کے بعد 2 عورتوں کو مدینہ طیبہ میں مضافات میں ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ روزہ اپنا قائم رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اس قدر بھوک کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. اور لوگ آئے, ان کے متعلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی کہ وہ بہت شدید ان کے پیٹ میں بھی درد ہے اور ان کو تکلیف ہے اور روزہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا کہ ان دونوں خواتین کو یہ کہو کہ اس پیالے میں وہ قے کریں. ان عورتوں نے اس پیالے میں قے کی, وامٹنگ کی, تو اس میں گوشت کے لوتھڑے اور خون اس میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس نے ان کا روزہ توڑ دیا اور ان کے روزے کو برقرار نہیں رکھا. انہوں نے حلال چیز سے روزہ تو رکھا تھا کھا پی کر, لیکن توڑا انہوں نے اور روزہ ختم کیا حرام چیز سے, یعنی غیبت سے. ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھنے کے بعد غیبت کی. اس غیبت کی وجہ سے, اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور روزہ پورا نہیں کر سکیں. اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے معاشرے میں جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں تو ان کو روزے سے ایسی تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ روزہ برقرار نہ رکھ سکیں. روزہ پورا کرنا انہی کے لیے چیلنج بن جاتا ہے کہ جو روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے, جو گناہوں سے نہیں بچتے. ان کے لیے روزہ رکھنا ایک بڑی مصیبت شمار ہوتی ہے. یہ تبھی مصیبت شمار ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے. گناہوں کا یہ کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان نیک اعمال نہیں کر سکتا, نیک عمل شروع کرے تو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے سے ان کو بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا, وہ ایسے ہی روزے دار ہیں جو غیبت کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا تو ویسے بھی ایک مسلمان کی شان بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے. بخل اگرچہ دوسری حدیث میں ہے کہ بخل ایک ایسی عادت ہے کہ جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے, اللہ سے دور کرتی ہے, لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود بخل ہو کسی میں ہو سکتا ہے. اور دوسری فرمایا کہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جی بزدل ہو سکتا ہے کوئی مسلمان. پھر پوچھا کہ کیا کوئی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو مسلمان کی شان کے ہی خلاف فرمایا گیا. تو جو آدمی زبان کے گناہوں سے نہ رکے اور مختلف قسم کی گالم گلوچ کرے, مختلف ایسے الفاظ بولے کہ جو تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ ہوں, اس سے ظاہر زبان کا جو گناہ ہے وہ جاری رہے گا. جو انسان کے اعضاء ہیں یہ بھی روزے سے ہوتے ہیں.
روزے سے فقط پیٹ نہیں ہوتا، روزے سے فقط بس کھانے پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، انسان کے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو ناجائز ہوں پڑھنی اور بولنی، وہ چیزیں ناجائز سننی بھی ناجائز ہیں۔ کانوں کے گناہوں سے بھی بچنا، تو کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور انسان کے جسم کے اعضاء کا، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سارا جسم اگر اللہ کی نافرمانی سے روزے میں بچا رہا تو انسان کا روزہ مکمل ہے، اور اگر جسم کے کسی عضو نے اگر گناہ کر دیا تو اس عضو کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے، روزہ پھر بھوک پیاس بھی پورے وقت برداشت کرنی پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کا بھی کوئی یہ عذر ہوگا کہ وجہ یہ ہوگی کہ وہ گناہ گار ہیں۔ ظاہر ایسا تو نہیں ہے، وہ ان کا تو عذر الگ سے شریعت نے قبول بھی کیا ہے، تسلیم بھی کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، جن کو کوئی ایسا عذر ہے تو وہ روزہ ان کے لیے رکھنا مشکل ہو تو وہ نہ رکھیں تو بھی جائز ہے۔ لیکن گناہوں سے کی جو نحوست ہے اس کی ایک الگ بات ہے، تو اس لیے ہمارا روزہ ہمارے لیے کارآمد ہو، ہمارے لیے روزہ باعث مغفرت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہو، اور اللہ سے کی ناراضگیاں ختم کرنے کا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روکے رکھیں، اور روزہ افطار بھی حلال مال سے کریں، اور کسی کو کرائیں تو بھی حلال مال سے ہو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کریں سحری تو حلال مال سے ہو اور افطاری مشکوک یا اس قسم کے ناجائز اور حرام مال سے یا مشکوک مال سے ہو۔ ایسا ہوگا تو بھی ظاہرہ روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام آداب کا خیال رکھ کے ہم روزے کو پورا کر سکتے ہیں اور اس کے برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں آداب پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔